الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آیة في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. محترم حضرات، 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی اور اس دن کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کہا، یعنی وہ دن کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان، طاقتور اور کمزور کے درمیان اور حقیقت اور ابطال کے درمیان واضح فرق ہو گیا. اس جنگ کی زبردست اہمیت ہے، اس لیے کہ قریش کے خلاف مسلمانوں کا یہ پہلا خروج تھا اور پورے جزیرہ نما عرب میں قریش کو ایک فوقیت اور برتری حاصل ہے، عددی اعتبار سے بھی، اسلحے کے اعتبار سے بھی، اور اپنی ٹریننگ وغیرہ اور ان چیزوں کے حساب سے وہ پورے عرب میں فوقیت رکھتے تھے. اور ان کی ایسی دھاک تھی کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈاکے ڈالتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لیکن قریش کے خلاف عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا تھا. ان کے قافلے بالکل محفوظ جاتے تھے، بلکہ دوسرے ان کو بدرکے فراہم کرتے تھے اور راستے میں جہاں نہیں وہ پڑاؤ کریں تو ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتے کہ جب ہم جائیں گے تو آپ کے لیے تو یہ ہمارے کام آئے. پھر اس قسم کی ایک قبیلے کے خلاف ایک ایسے لوگوں کا خروج کہ جن کا جنگ و جدل سے سوائے اس کے کہ آپس میں جھگڑے کرتے تھے، ان کا باہر کے کسی سے کوئی ریکارڈ نہیں تھا. ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی کے ظلم و ستم سے بھاگ کے مدینہ آئے ہوئے تھے، اور ایک معمولی تعداد مہاجرین کی تھی جو اتنے کمزور ہو چکے تھے ظلم و ستم کی وجہ سے. ان میں سے اکثریت کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ کس چیز سے جنگ کرے گا. بس اس قسم کے کمزور لوگوں کو جو کہ تعداد میں بھی کم ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑھانے کا انتظام کیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر ایک حقیقت تو واضح ہو جائے کہ اصل قوت کس کے پاس ہے. جب آپ سورہ انفال کا بالکل ابتدائی حصہ پڑھیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سارا انتظام اللہ نے اپنی طرف سے کیا. جب اس نے کہا کہ یقللکم فی اعینہم، کہ ہم نے انہیں تھوڑا کر کے تمہیں دکھایا اور تمہیں تھوڑا کر کے ان کو دکھایا. جب آپ نے سامنے پڑاؤ لگا کہ بڑے آرام سے یہ بڑھ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کہا کہ یہ ہم نے سارا کچھ اس لیے کیا، دونوں لشکروں کو ہم نے سامنے لے آئے، پھر ان کو جلد پہ آمادہ کر دیا، اس لیے لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کا احقاق کرے اور باطل کا ابطال کرے دنیا کے سامنے. وہ تو ہو گیا. پھر یہ جو آل عمران کی آیت نمبر 13 میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اس جنگ جو بعد کے حالات ہیں، جو نتائج ہیں، وہ جو قیامت تک جن کے اوپر لوگ غور کرتے رہیں گے، ان کے اوپر تبصرہ کیا.
اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، لوگوں تمہارے لیے نشانی ہے اس جنگ میں کہ جو دو گروہوں کے درمیان ہو گئی، جو آپس میں بڑھ گئے. ہم بھی اسی طرح نشانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہمارے بھی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو اللہ خود کرتے تو ایسے ہو جائے تاکہ ہم بھی مانیں، ہماری بھی تسلی ہو. کورونا کو وہ خود ختم کر دے تو ہماری کتنی یشی بن جائے گی. اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس کے اوپر غور کرو. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. کام میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو مکہ سے آئے تھے اور وہ دیکھتے تھے تم کو تمہاری تعداد کی نسبت دگنا. یہاں پہ جو ہمارے مختلف قراء ہیں، میں نافع نے کہا کہ یہ جو یرونہم ہے اصل میں یہ ترونہم کی جگہ ہے کہ تم دیکھتے تھے ان کو، وہ بھی دیکھتے تھے تم کو. تو جنگ پہ جب آمادہ ہو گئے کیا اس کے نتائج میں تمہیں پتہ چل ہی گیا کہ کیا ہوا. وہ 313 جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے ان 1000 سے بڑھ گئے کہ جن کے پاس 100 گھوڑے تھے. اور جیسے آج کے زمانے میں ٹینک کام آتے ہیں اس طرح اس وقت گھوڑے تھے جن کی وجہ سے موبلٹی ہوتی تھی، لشکر کی تو تیزی سے حرکت کر سکتا تھا. اور یہ 313 وہ تھے کہ جن کے پاس سارے آدمیوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھی. لیکن پھر اللہ نے حق کا احقاق کیا اور ان 313 کو فتح حاصل ہوئی. اس طرح انہوں نے 70 بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ میدان میں مار دیے، جن میں ابو جہل، عقبہ، ولید، عتیبہ اور شیبہ اور اس قسم کے لوگ تھے کہ جو دعویٰ کرتے تھے اس بات کا کہ میں اکیلا 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوں. ان کی لاشیں تڑپ گئی. دوسرے بھاگ گئے، جدھر جس کا سینگ سمایا ادھر بھاگ گئے. ان کا تھوڑا سا تعاقب کیا، لشکر پھر واپس آ گیا. ان میں سے ہر ایک نے مکہ گرا دیا. قریشوں کے لیے میدان جنگ سے بھاگ کے جانا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس بات کے اندر جو اللہ نے عجائب رکھے تھے اس نے پورے عرب کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا ایک مواد ہے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اپنے ملائکہ کو کہی کہ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. کہ جب ملائکہ کو اللہ نے وحی کی کہ جاؤ میدان جنگ میں بھی آتا ہوں اور تم ایمان والوں کے ثابت قدمی کا انتظام کرو، ان کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دل میں روک ڈالوں گا. اور پھر ان کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، ضرب لگاؤ. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے سارے جوڑ جو ہیں ان کے اوپر مارو. ہمیں جو بات کی معاملات میں سیرت کے ان میں سے یہ چیز ملتی ہے کہ ان میں بہت سے ایسے تھے مرنے والے کہ جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جوڑ ان کے کھلے تھے. اور پھر کہا کہ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. اس وقت دنیا میں یا جو اول مخاطبین قرآن ہیں ان میں 3 قسم کے لوگ تھے. کافر تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے. مسلمان تو تھے. انہوں نے تو
جو مکہ والے تھے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے. ابو جہل نے نکلنے سے پہلے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی اور اس نے کہا کہ یا اللہ جو باطل پہ ہو اس کو کچل دے. اس کی دعا قبول ہوئی. جو سن رہے تھے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور باطل کچلا گیا. اس باطل کے 70 بڑے بڑے پہلوان ان تحت کے لوگوں نے قیدی بنا لیے. اس طرح قیدی بنائے کہ ان کے پاس باندھنے کے لیے رسیاں بھی نہیں تھیں. ان کی اپنی قمیضوں کے جو کچھ بچ گیا تھا اس سے ان کی ہاتھ سے باندھے ہوئے. ان قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آپ کے داماد ابو العاص، اس قسم کے لوگ بھی تھے اور ان کو قیدی بنا کے رکھے. کیا ہوا؟ پورے عرب نے اس بات کو سنا. شاعروں نے اس کے اوپر طرح طرح کے کلام اپنے پیش کیے. مورخین نے کیا کچھ نہیں لکھا. سب چیزیں، وہ ساری کتابیں، وہ سارا مواد، وہ ساری لائبریریاں یہ بتاتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کفار کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ سارے اپنے جگر گوشوں کو اٹھا کے میدان جنگ میں لایا، وہاں پہ کھڑا کر. بس اسباب کا اختیار کرنا اور توکل اللہ کے اوپر یقین اور ایمان کی مضبوطی، یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو کامیابی کے راستے پہ ڈالتی ہے. وعلیکم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعلیکم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق الهدى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الموت قتل الشهداء وخير الهدي التبع وخير ما بكى في قلوب اليمين والكنز كي من النار والشعر من مزامير إبليس والخمر جمع الإثم وأعظم الخطايا لسان القلوب ومن يكتم الغيظ يأجره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليه وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكثر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.